آپ دیکھ رہے ہیں صدق.tv.pk۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ سمجھو خاک کا پتلا برائے دو جہاں میں ہوں، عجب ایک سر مبہم ہے میری ذات، نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا گیا ہوں، پسی دیوار فردوس معلی ستون عرش تھا ڈھایا گیا ہوں، بس اس حیرت سرائے آب و گل میں بحکم خاص بھجوایا گیا ہوں، کوئی مہمان نہ خاندان نہ سمجھے، بس اب اسرال بلوایا گیا ہوں، کبھی میں نغمہ داود بن کے سلیمہ کے لیے گایا گیا ہوں، کبھی میں نوحہ یعقوب بن کے در مجلس میں دہرایا گیا ہوں، سنتا نزن ابلیس و حوا نہ بہکا ہوں نہ بہکایا گیا ہوں، کبھی ٹھکرا دیا ہے بتکدوں نے، کبھی کعبے میں پجوایا گیا ہوں۔ عزیزان محترم، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں صدق.tv.pk۔ آج کا ہمارا ٹاپک کچھ منفرد بھی ہے اور گزشتہ درس فقہ سے یہ کچھ معترضہ کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور اس پر ہماری ذمہ داریاں۔ آپ سمجھ لیں کہ عقیدہ کسی شے کی پختگی کو کہا جاتا ہے اور عقیدہ عقد سے ہے، اور عقد کا معنی ہوتا ہے کہ دل کو کسی کام پر اس قدر پختہ کر لینا کہ آنے والی تمام رکاوٹیں اسے پورا کرنے سے روک نہ سکیں، یہ ہے عقد، اور اسی کو نیت بھی کہا جاتا ہے، اسی کو عقیدہ اور اعتقاد بھی کہا جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جی، ایک ہے علم التوحید والصفات اور ایک ہے علم الرسالہ، اسے علم الاعتقاد بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہے علم الشرائع والاحکام، اسے دینی علم کہا جاتا ہے جو کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ اب متعدد علماء کرام علم الشرائع والاحکام پہ تو بات کر جاتے ہیں، لیکن علم التوحید والصفات اور علم الرسالہ ان پہ بات بہت کم کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس چیز کے فقدان کے پیش نظر ہمارے نوجوان بچے اور ہماری نوجوان بیٹیاں وہ حقیقت سے دور ہو چکی ہیں، اور ناشنائی کا عالم اتنا ہے کہ وہ علم التوحید والصفات کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائے اور علم الشرائع والاحکام کو بھی جان نہ سکے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ نہ تو وہ انہیں علم الکلام کا پتہ ہے اور نہ ہی انہیں علم الفرائض یعنی علم التوحید علم الشرائع والاحکام کا پتہ ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں کسی مسلمان سے دور ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مسلمان محض نام کا مسلمان رہ جاتا ہے اور وہ احکام اعتقادیہ سے دور ہو کر محض علم الشرائع والاحکام کو سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کا اختتام کرنے والے ہیں۔ یہی دلیل حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ روایات موجود ہیں، اور پھر فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ کیسے دیا کہ مرزا جہلوی صاحب یہ اکثر فرمایا کرتے ہیں اپنی تقریر میں، اپنے خطابات میں، مرزا علی انجینئر کی بات کر رہا ہوں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہم مرزائیوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، اگر ہمارے آباء و اجداد میں کوئی مرزائی ہوتا تو شاید ہم مرزائیوں کو کافر نہ کہہ رہے ہوتے۔ تو جناب ان کو کافر کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے، ان کو کافر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جلاد، ایک کذاب کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور محض نبی ہی نہیں مانتے، وہ اس کو محدث، اس کو مسیح و موعود، اس کو مادی کرب، اور اس نے جو جو دعوے کیے تھے ان تمام دعووں کو وہ سچا مانتے ہیں۔ اور صرف یہی پہ بات ختم نہیں ہوتی،
بلکہ وہ اپنے تہذیب کو اپنی لڑکیوں کے ذریعہ سے یوں پارسل کرتے ہیں مسلمانوں تک کہ کئی مسلمان جن کے پاس پیسہ اور دولت نہیں ہے وہ اس لالچ میں آ کے ان کی تہذیب میں گھس جاتے ہیں۔ ہمارے کئی دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ربوہ تک لے جایا گیا اور ہمیں جنت اور دوزخ سب کچھ دکھایا گیا، لیکن باوجود اس کے ہم نے اسلام کو چھوڑا نہیں اور ہم نے والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جو ہے وہ ترک نہیں کیا۔ آپ خود سمجھیں کہ حضرت خبیب بن عدی یا حضرت ابی بن خبیب یہ جو ہے مسلمہ کذاب کے پاس خط لے کے گئے تو مسلمہ کذاب نے یہ کہا تھا کہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا مجھے تیری سمجھ نہیں آ رہی تو کیا بکواس کر رہے ہیں۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خاتم النبیین ہیں اور وہ سلسلہ نبوت کا اختتام کرنے والے ہیں۔ فائنلی آپ کے بازو کٹ گئے، آپ کے ہاتھ کٹ گئے، آپ کے پاؤں کٹ گئے، لیکن زبان سے یہی جاری رہا کہ تو کیا بکواس کر رہا ہے، مجھے تیری سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی پوچھا جاتا آپ فرماتے کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ یہ جذبہ ایمانی تھا، یہ محبت تھی والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے کا سلیقہ تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے محض چند روپیوں کی خاطر ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یا اپنی سیاست چمکانے کی خاطر، چند ووٹوں کی خاطر ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے مرزائی بہنوں اور بھائیوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی تو ہم میں سے ایک ہیں۔ یہ کہنے والے کئی لوگ گزرے اور ان میں تہجد گزار لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ نیوز چینل اٹھا کے دیکھیں، ان کی پرانی نیوز اٹھا کے دیکھیں، 2018 میں، 2014 میں اسی طرح، اور پھر 2019 کی نیوز اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ الفاظ ملیں گے اور بڑے بڑے سیاستدانوں سے یہ الفاظ آپ کو ملیں گے۔ فائنلی بات صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کی خاطر، قرآن پاک نے فرمایا نا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، اور پھر ہوگا کیا؟ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ان کو نفع نہیں دے گی، وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت بھی نہیں پائیں گے۔ پھر ان کی مثال دے کے سمجھایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کے آس پاس روشنی ہو گئی وہ چلنے لگا، لیکن روشنی ہو گئی تو پھر اللہ ان کی آنکھوں کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ جب آنکھوں کا نور چلا گیا تو پھر اب وہ چل نہیں سکتے۔ بنا ان کو کیا دیا؟ ان کی حالت کیا ہو گئی؟ سمن، وہ بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے، اندھے ہو گئے، پھر وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یا ان کی مثال اس شخص کی طرح لے لو کہ جب آسمان سے بجلی برستی ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، اس میں بجلی اور کڑک ہوتی ہے، تو پھر وہ اس ڈر کی وجہ سے اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ کہیں ہمیں اس کڑک کی وجہ سے، اس بجلی کی وجہ سے موت نہ آ جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ تمام مثالیں دے کے رب قرآن میں سمجھانا چاہ رہا ہے، اور بندے کے پتر بن جاؤ، انسان بن جاؤ، یہ الفاظ رب فرما رہا ہے، قرآن پاک میں سمجھا رہا ہے، لیکن یہ سمجھ کسی کو نہیں آ رہا۔ کیوں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن پر کیوں نہیں غور و فکر کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یا پھر فرمایا جاتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح رب تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم اس پہ غور و فکر کرو۔ اور پھر فرمایا گیا جو ایمان والے تھے ان کے لیے کہا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کبھی کھڑے ہو کے، کبھی لیٹ کے، کبھی بیٹھ کے، اور وہ رب کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ رب نے اس کو جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا انجام کیا۔ کیا تم نے قوم عاد کا انجام نہیں دیکھا؟ کیا تم نے قوم سمود کا انجام نہیں دیکھا؟ کیا تم نے قوم لوط کا انجام نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اصحاب ایکا کا، اصحاب مدین کا انجام نہیں دیکھا؟ کیا تم لوگوں نے ابلیس کو ابلیس بنتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم لوگوں نے فرعون کو فرعون بنتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نمرود کو کتے کی موت مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے شداد کو اپنی جنت اور دوزخ بنانے کے بعد صرف اس کو بن دیکھے حسرت لیتے مرتے نہیں دیکھا؟ کیا تم لوگوں نے قارون کو اپنے مال سمیت زمین میں دھنستے ہوئے نہیں دیکھا؟
کیا تم لوگوں نے یزید کو بیماری میں پھنس کر مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم لوگوں نے سلمان تحصیر جیسے مردود کو گولیاں لگتے ہوئے نہیں دیکھی؟ کیا تم ہی لوگوں نے لوگوں کو اسلام سے منہ پھیر کر بدترین موت مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تمام داستان سامنے ہونے کے باوجود بھی آج ہم لوگ اس راہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں ہم نے رب اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، غیر کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا کلچر بنا لیا، اپنے دین کا حصہ بنا لیا، اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر ہم کہتے پھر رہے ہیں کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہا۔ خاک اثر ہوگا تمہاری دعاؤں میں۔ اقبال نے تمہیں پکار کر کہا تھا، اگر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، غم خار ہوئے ہم خار ہوئے تارق قرآن ہو کر۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم نے جہاں جہاں عقیدہ ختم نبوت سے منہ موڑا، ہم نے وہیں قرآن و سنت سے بھی منہ موڑ لیا۔ پھر ہمارے درمیان فرقے بن گئے۔ وہ فرقے یوں بنے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کے جیسا کہہ رہا ہے، کوئی والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کہہ رہا ہے، کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کا سمپل جواب ہے، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، وہ تیرے کرتوتوں کو چھپائے ہوئے ہیں، تو اس پر شکر کر۔ لیکن ہم پھر بھی باز نہیں آتے۔ کبھی مرزا جیلمی کے نام سے کوئی خبیث اٹھتا ہے اور وہ دنیا کائنات کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، کوئی ذاکر نائک کی طرح اٹھتا ہے اور وہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارہا گستاخیاں کرتا ہے، اور جب اس سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں تو پھر وہ روتا ہے۔ کوئی ایسا آتا ہے بھائی کے نام سے، وہ دنیا کائنات کو کچھ اور دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن کس کو آتا ہے؟ حدیث پاک کو کس نے لوگوں کو بتایا؟ اگر کوئی حدیث پاک صحیح نظروں میں آ جائے تو اس کو بکواس کر کے کہہ دیا جاتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ اس کی اتھینٹیکیشن کے بارے میں محدثین نے باقاعدہ ریمارکس بھی دیے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے لیے براہ راست کہہ دیا جاتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سیتون سے والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk